بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام گفتگو کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان جناب احمد جاوید صاحب آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں۔ آج کے سوالات میں، آج کے موضوعات میں پہلا سوال، بالعموم پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں مذہبی عدم برداشت یا مذہبی تشدد کی صورتحال اور اس کی روایت، خاص طور پہ حالیہ دنوں میں پیش آنے والے کچھ واقعات کے حوالے سے جاوید صاحب کا تجزیہ۔ ہاں دیکھیں بھائی، یہ جو مذہبی تشدد ہے، جو شرمناک مذہبی تشدد ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے شیطان نے کچھ وقت کے لیے اپنے بعض منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ وہ کلمہ پڑھنے والا شیطان یہ سب کر سکتا ہے تاکہ کلمہ اپنے ایسنس میں مکروہ اور ڈراؤنا بن جائے۔ تو یہ دین دشمنی کی سب سے بڑی صورتیں جو ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ دین کے فدائین کا طرز عمل ہے، جو دین کے فدائی بنتے ہیں نا۔ اور اصل میں ہمارا ایک طبقہ جو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکثریت اس مرض سے پاک ہے اب بھی، اور یہ کوئی 1-2% لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے جو بعض سمجھیں کہ حکومت کرنے کی خواہش کو شیطانی طریقے سے مذہب کا نام لے کر پورا کرنے کی کوشش کرنے والے نام نہاد علماء کی گھن گرج سے متاثر ہو کر اپنی اس فرسٹریشن کو اینگزائٹی سے نکال کر ایگریشن میں بدل رہے ہیں۔ تو وہ اس کے ذمہ دار ظاہر ہے کچھ علماء ہیں، اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ علماء ذمہ دار تو ہوں گے، لیکن وہ ذمہ دار ہیں کسی زمین میں زہریلے بیج بونے کے، لیکن اپنی زمین میں اسے پانی تو ہم نے دیا ہے نا۔ تو کوئی آدمی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ بلا تحقیق کسی کی جان لے لے۔ کوئی آدمی اتنا ظالم نہیں ہو سکتا عذرو فطرت کہ وہ سامنے والے کو وضاحت کا، صفائی کا موقع دیے بغیر اس پر اٹیک کرے، اور کوئی بھی اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا کہ جو واقعی مجرم کو بھی اس انداز سے سزا دے، یعنی چاہے جرم واقعی ہو اس میں بھی سزا دینا، اور اس انداز سے عوامی عدالت لگا کے سزا دینا، اور اس سزا دینے کے انداز سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض نام استعمال کیا جا رہا ہے ابو لہب کے مزاج کو عمل میں لانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ابو لہب بننے والے لوگوں سے اگر ہم اب بھی ڈرتے رہے، اگر ہم اب بھی ان کی طرح طرح سے وہ توجیہات ان کے شیطنت کی کرتے رہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ میری رائے میں تھوڑا سا جذبات صحیح، لیکن ایک جذبات بھی ہونے چاہیے نا، مطلب جذبات صرف مارنے والے تھوڑی ہوتے ہیں، جذبات کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین اہانت وہ ان لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، چاہے جس کو انہوں نے مارا ہے اس نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو، لیکن اس توہین کرنے والے کو مارنے والے 100 آدمی جو ہیں وہ اس توہین سے کئی گنا بڑھ کر اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ درست۔ اور یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب میں کیا عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی غداری، تو ہمیں اس کو اس نظر سے دے، تم بڑے غیرت مند بنتے ہو کہ اس نے مار دیا، ٹھیک کیا،
अरे तुम इसमें छुपी हुई एहानत नहीं देख रहे? यानी जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बदनाम करने का सबब बन रहा है, जो खैरे मुतलक में शर की चिंगारियां भरने की कोशिश कर रहा है, वो उससे बढ़ के कोई गुस्ताखे रिसालत हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। मतलब इसमें कोई तौजीह सोचना, इसमें उनका कोई उज़्र तलाश करना, ये सब गलत है, ये सब गैर इंसानी है। ये जानवर हैं, ये दरिंदे हैं, और अच्छा है कि ये दरिंदे ही हों ताकि मतलब ये आखिरत में बच जाएं। इनके बचाव का सिर्फ ये तरीक़ा है कि ये अल्लाह इन्हें दरिंदा मान ले, वरना जिन लोगों को बदतरीन अजाब हो सकता है, यानी ये लोग फिरऔन व हामान के बराबर और उसी तबके में अजाब के मुस्तहिक हैं। इसका सबब जो है ना वो ये है कि ये फ्रस्ट्रेशन बन चुका है, क्योंकि मजहबी ज़िंदगी जो है वो हम में ख्वाहिश भी नहीं है। अब आप अजीब एक डायलेमा सा बन गया है ना कि कोई आदमी जो है वो थोड़ा दाढ़ी रख ले, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगे, तो फिर घर वालों को बहुत तशवीश हो जाती है। और फिर ये कि चलो ये सब न भी करे तो वो अपना अच्छा बन जाए, वो बाहर दस्तक पर झूठ ना बोले कि मैं नहीं हूँ वगैरह, या वालिद साहब नहीं हैं, तो उस पे भी घर में वो एक बिल्कुल नापसंदीदा आदमी बन जाता है अपने घर में। बाहर की बात अलग है, और बाहर भी यही माहौल है कि अच्छा बनने में रुकावटें हैं, बुरा बनने में सहूलतें हैं। तो अब जहाँ बुरा बनना इंतहाई आसान हो चुका हो और अच्छा बनना मुश्किल बनाया जा रहा हो, वहाँ लोगों में, और ऐसे लोगों में जो दीन से अपने लिए सर्टिफिकेट तो चाहते हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट जाली हो, यानी उन्हें कुछ उसके लिए करना ना पड़े, तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और वो फिर दीन के नाम पर अपना इजहार करती है ताकि वो अनचैलेंजेबल रहे। दूसरा सबब यह है कि हमारे यहाँ गरीब अमीर की तकसीम बहुत जालिमाना है जी, तबकाती। हाँ, हमारे यहाँ गरीब होना, इमाम मस्जिद होना, मौलवी होना या मदरसे वगैरह में पढ़ना, ये सब कुछ बहुत ही जैसे हकारत का मौजू है। ये सब लोग हकारत झेलते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी भड़ास तो निकालेंगे ना, कहीं ना कहीं अपना कैथारसिस तो करेंगे, तो वो ये है। और अब दूसरी बात ये कि कोई उसूल ऐसा नहीं रह गया जो तबकाती मुखासमत और कशमकश में हकम की हैसियत रखे। अब अमीर जितना बुरा है, गरीब उससे ज़्यादा बुरा है, तो मतलब कोई उसूल नहीं रह गया ना। मैं किस बुनियाद पे अपना इस्तिगासा पेश करूं? कोई भी नहीं, जिसका जो दाव चलता है वो इस्तेमाल किए चले जा रहा है, और वो उसूल जिसकी बुनियाद पे गरीब मजलूम होता था, वो उसूल खुद गरीब ने निगेट किया हुआ है, तो अब उसकी मजलूमियत भी खालिस नहीं रह गई। तो हर आदमी जालिम बनना चाहता है, क्योंकि जालिम बनने में पावर है, रोब दाब है, तो जालिम बनना चाहता है। अब मजलूम बनने पे कोई तैयार ही नहीं है। तो ये वो लोग हैं, और इसका बहुत सा नफ्सियाती तज़किया है, लेकिन आज के लिए मतलब इतना। और पंजाब जो है, यहाँ पे ये वैसे भी एक तमाशबीनी का कल्चर है, यानी जत्थे बना बना के वो पावर कल्ट यहाँ बहुत है ना, बॉडी कल्ट, पावर कल्ट, वो बड़के मारना और वो करके, तो इन्हें जहाँ भी बड़के मारने का और बड़ा सीन, बड़ा ड्राउना सीन क्रिएट करने का मौका मिल जाता है, तो ये लोग दूसरों से आगे आगे रहते हैं। तो एक इनका ये मेले ठेले और तमाशबीनी का और गैर संजीदगी का जो रचा बसा मिजाज है सेंट्रल पंजाब में, वो भी इसमें शामिल है, वो भी इसकी एक वजह है। अच्छा, ये अब्दुल रऊफ साहब है काहिरा से
ان کا سوال ہے کہ کسی بھی زمین اور پوزیشن پہ رہتے ہوئے تبادلہ خیال اور باہمی اختلاف کا سلیقہ کیسے آئے؟ پاکستانی سماج میں اس تربیت کی خاصی کمی محسوس ہوتی ہے اور تجزیاتی شعور کے بجائے عام طور پہ ہم شخصیت پرستی یا جذباتیت کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے جناب، یہ ذرا ٹرکی سا ہے۔ یعنی عبدالرؤوف صاحب تو ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو سادہ دلی سے یہ الزامات جو صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، یہ دیکھتے ہوئے ان الزامات کو ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، یا ہمارے اندر اس معیار اخلاق پر پورا نہ اترنے والی ایک سو کالڈ خرابی اور کمزوری بھی بتائی ہے، تو وہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرکی سا سوال ہے، اس میں تمہید میں ایک فقرہ کہتا ہوں کہ کوئی صحیح اور کوئی غلط، یعنی انسانوں کا کوئی عمل، کوئی رویہ، کوئی تصور مشروط ہوتا ہے، اس کا صحیح اور غلط ہونا مطلق نہیں ہوتا، وہ مشروط ہوتا ہے۔ اور وہ شرط یہ، مثال طور پہ ایک مسلمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش پر اللہ کی مرضی کو، اور اپنے اوپر جو ہے وہ اللہ کے حکم کو، اپنے ارادے پر اللہ کے حکم کو، اور اپنے ذہن پر اللہ کی فراہم کردہ معرفت کو ہر صورت میں غالب رکھے، چاہے اس میں کوئی خطرہ ہی کیوں نہ محسوس ہو، چاہے فی الحال ذہن، دل اور نفس اس کی طرف مائل نہ ہوں۔ یعنی اپنی ناگواری کے باوجود اور حالات کی ناسازگاری کے باوجود مجھے یعنی مسلمان کو یہ دیکھنا ہر اختلاف کے موقع پر، ہر مکالمے میں، دوسرے کے ساتھ تعلق کی ہر سطح، ہر گوشے میں یہ دیکھنا اور اس کا پورا لحاظ رکھنا لازم ہے کہ اس سچویشن میں اللہ کیا چاہتا ہے، اس سچویشن میں میرے دین کا واضح حکم کیا ہے، یا اس سچویشن میں میرے اندر جو ذوق دین پیدا ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اور وہ تقاضا بس اتنا کافی ہے دیکھ لینا کہ وہ کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں، جیسے یہ ساری چیزیں پہلے دیکھی جائیں گی کہ کیا مسکرا کر اللہ کی جناب میں گستاخی سننا یہ اخلاق ہے؟ تو اب آج کل کے معیار کے مطابق تو یہ شخص انتہائی بلند اخلاق پر فائز ہے نا، کہ جس کے سامنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اہانت کر دیجئے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا ہی نہیں، تو اظہار کیا کرے گا؟ تو مسکرا کے وہ کہتا رہے گا ہاں یہ آپ کا حق ہے، یہ رائے آپ کی رائے ہے، میری رائے کچھ اور ہے۔ مطلب یہ کہ میں اللہ کے دیے ہوئے پورے پیکج آف گائیڈنس کا اور پوری جو ایک پیکج آف ریئلٹیز ہے اس کا وارث ہوں، اس کا حامل ہوں، اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ یہ میری رائے ہے کہ اللہ ہے اور یہ آپ کی رائے ہے کہ اللہ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ بھی آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں۔ یہ موجودہ کلچر کے مطابق نہایت علمی رویہ ہے، نہایت غیر جانبدارانہ رویہ ہے اور نہایت خوش اخلاقی ہے۔ اب مطلب اس پہ واہ واہ بہت ہوگی، مسلم سوسائٹیز میں بہت ہوگی کہ ان کے تو پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا، ان کو لوگوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ لیکن ذرا سا اندر جھانک کے دیکھیں، اتنا زیادہ دست نگر نہ بنے۔ مطلب جو حالات پیدا کرنے والی قوتیں ہیں، جو اقدار پیدا کرنے کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لینے والی لادینی طاقتیں ہیں، ان کا اتنا زیادہ پابند نہ بنے کہ گویا اللہ کو بھی آج کے معیار پہ با اخلاق بنانا پڑ جائے۔ تو یہ نہ کریں۔ میرے کچھ اختلاف ہیں، جیسے اس میں
حتماً طے کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ سے، صرف قول سے نہیں، اپنے وجود سے طے کر دیا ہے. اور وہ جو طے شدہ چیزیں انہیں شمائل بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل اوصاف اور عادات، تو ان میں ایک عام ہے. اور یہ جیسے تواتر کے تواتر کی شرط پر قرآن ہی جتنی پوری، مطلب قرآن ہی جتنی یقینی ہے، صحیح. وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. یعنی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق مار لیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کر دی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا، بدلہ رکھنے کی تمام تر قوتیں رکھنے کے باوجود. یہ واضح ہے بالکل، کئی واقعات ہیں، لیکن یہ شمائل میں سے سنا رہا ہوں مفہوم. لیکن اگر دین کا کوئی حق فوت ہوتا ہے، اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حرکت اور بات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ خیر البشر کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسالت ہی نہیں بلکہ بشریت کے لبرل ایسنشیلٹیز میں بھی سب سے آگے ہیں. بطور بشر بھی بشر اکمل ہیں، چاہے رسول نہ بنائے جاتے. تو یہ ان کی مثال ہے نا. تو اب اس میں ہمارا پورا نظام آداب اختلاف، پورے مطلب اخلاق مکالمہ، یہ سب جیسے ہمیشہ کے لیے طے ہو گئے ہیں. اب ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں اللہ کا انکار سن کر طیش میں نہیں آیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس انکار کو سننے کا تجربہ مجھے ناگوار اور اشتعال انگیز محسوس اگر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کوئی بڑی خامی یا نفاق ہے. مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی حد درجہ بری اور قابل نفرت نہ لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی اہانت کا کوئی بھی معاملہ اگر میرے سامنے پیش آئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی مسلم فطرت کی روح سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے اندر شدید ترین نفرت، شدید ترین اشتعال اور شدید ترین حمیت رکھنے والا جو ایک طوفان ہے وہ سر نہ اٹھائے. پھر ٹھیک ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم کے تحت میں اس پر عمل نہ کروں، میں اس کو جو چینل ہے اس سے اسے پکڑواؤں، یا یہ کہ اگر وہ ہمارے معاشرے سے باہر ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں اور آئندہ کبھی اس شخص سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھوں، اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ شرط پر، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کرنا کہ بھئی کوئی بات نہیں، بھئی اب وہ ظاہر ہے وہ تو مانتے ہی نہیں تو جو چاہے کہیں، اب یہ ایک طرح کا لائسنس دے دینا اور اس میں اتنا زیادہ ڈی سینسٹائز ہو بھی جانا اور اس کی دوسروں کو دعوت بھی دینا کہ تمہیں اس کی نفرت بھی محسوس نہ ہو. مسلم ریاستیں جو ہیں وہ اپنے اندر وہ مطلب گویا ان ایسے واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر ان عناصر کی سرکوبی کے لیے درکار اسلحہ، قوت اور معیشت نہ پیدا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیا سے واہ واہ کروا لو، آخرت میں اللہ یہ کہے گا کہ وہ تم نے دنیا سے واہ واہ کروا لی، وہ ہم نے ہونے دی. اب یہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ رسوا ہونا کسے کہتے ہیں.
تو اللہ ایسے اخلاق سے بچائے جو نفاق پر استوار ہو، اور اللہ ایسی بد اخلاقی سے محفوظ رکھے جو حق پرستی نہیں بلکہ نفس پرستی ہو۔ یہ بیچ کا راستہ ہے۔ تو اور کبھی نہیں دین کے بارے میں کوئی علمی تناظر حمیت اور قطعیت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دین میرے اندر حمیت کے ساتھ ہے اور میرے عمل میں قطعیت کے ساتھ ہے۔ تو باہر کی قطعیت اور اندر کی حمیت، ورنہ آپ خود سوچیں کہ اگر یہ مشورہ میں دینا شروع کر دوں لوگوں کو، فرض کیا میں بہت ماہر نفسیات ہوں اور فلاں ہوں جمع ہوں، تو میں لوگوں کو یہ مشورہ شروع کر دوں کہ تمہارے ناموس پہ حملہ ہو جائے تو صبر کرو، کوئی نہیں ہے، وہ اپنے عمل میں آزاد ہیں، تم اپنے آپ کو بہرحال اچھا رکھو، یہ کوئی مشورہ کوئی آدمی مانے گا؟ تو یہ ساری خوش اخلاقی کا موضوع وہی رہ گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو کے لیے اسپیس بڑھائی جائے۔ بالکل نہیں۔ وہ اس امت پر، اگر یہ امت ریاست رکھتی ہے تو اس ریاست پر فرض عین ہے کہ اگر دنیا میں اس طرح کا کلچر پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ اس کلچر کو مسمار کر دینے والی قوت پیدا کرے، اور معاشروں پر واجب ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے مجاہد ہونے کی جو نفسیاتی وہ ہے ضرورت، اس کو ہمیشہ اپنے اندر بحال، زندہ اور بیدار رکھے، بغیر کسی نفسانیت کے، بغیر کسی تکبر کے، اور بغیر کسی بڑک کے، اور بغیر کسی سنگ دلی کے۔ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم جس پہ نفرت بھی کریں گے تو اس کے لیے دعا یہی کریں گے کہ یا اللہ اس کو اس قابل نفرت جگہ سے ہٹا کر مدح کے مقام پر لیا۔ تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ میں نے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کیا، ورنہ نفس کے لیے کرتا تو میں کہتا یا اللہ اس کو کفر میں اور آگے بڑھا تاکہ میں اس کو اور زیادہ نقصان پہنچا سکوں۔ ٹھیک ہے، جی جی۔ اچھا، اب وہ جو سوال ہے کہ ہمارے اندر مکالمے کا کلچر نہیں پیدا ہو رہا، یعنی جو اختلافات حق و باطل کے اختلافات نہیں ہیں بلکہ کوئی سیاسی اختلاف ہے، کوئی علمی اختلاف ہے وغیرہ، جس میں صحیح ہونے پر کوئی ثواب نہیں ہے اور غلط ہونے پر کوئی سزا بھی نہیں ہے، اس طرح کے بالکل بے ضرر سے نیوٹرل اختلافات، ان میں بھی ہمارا کلچر وہی بن کے رہ گئے۔ ان میں مطلب ان معاملات میں ہماری سطح اختلاف انسانی نہیں ہے۔ ہم اپنے سے اختلاف کرنے والوں کی توہین کو دلیل پر فوقیت دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو دلیل دینے کے بجائے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حربہ ہمارے معاشرے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا ایک باہر کا معاشرتی انحطاط بھی یہی ہے کہ یہ پورا معاشرہ دلیل پہ کان نہیں دھرتا، سنسنی کی جس چیز میں زیادہ ہو اسے قبول کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ جیسے انہوں نے ایک سبب بتایا ہے کہ وہ شخصیت پرستی کا مرض ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ تجزیاتی اور تحقیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ جیسے بالکل ہی مرجھا گئی ہیں ہماری، یعنی ہم کسی چیز کا تجزیہ کرنے کی بجائے ہم جو ہے وہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ مثال طور پہ میں جمہوریت پہ بات کر رہا ہوں یا حکومت کون کرے، تو اب میں یہ سب دیکھوں گا کہ میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس سوال کا جو جواب بھی میرے لیڈر نے دیا ہے بس وہ میں صرف اس کا اعلان کر دوں، ماننا اس پر لازم ہے۔ تو یہ بھی ہے، اور اس کی نحوست یہ ہے کہ اب سیاسی جماعتیں امتوں کی طرح کام کر رہی ہیں، اور ان کے لیڈر عملاً پیغمبروں کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے،
یعنی انسان اپنے اخلاق، اپنے ذہن میں ترقی کا ماحول پیدا ہی نہیں کر سکتا اختلاف کو فضا میں پھیلائے بغیر۔ اگر میرے اور آپ کے درمیان اختلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتفاق بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جیسے آدمی کو اندر سے مضبوط کرتی ہیں۔ اور ایک میرا جو تجربہ، جو میرے استادوں کا سکھایا ہوا، دکھایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بحث ان معاملات میں، سیاست، سائنس، علم، یہ سب غیر دینی موضوعات پر بحث میں ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میرا فائدہ ہو۔ تو فائدہ اس وقت تھوڑی ہوگا کہ میری بات آپ مان لیں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہوا۔ اصل یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی بات میری کسی غلطی کو مجھ سے دور کر دے، مجھے کسی غلطی سے آپ نکال دیں، تو اب یہ میرا فائدہ ہو گیا نا۔ تو اس جذبے کے بغیر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے آج کے سوالات اور آج کی گفتگو۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے مزید سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔